آج کا موضوع لوئی باڈی ڈیمنشیا پہ ہے۔ یہ موضوع 6 حصوں پر مشتمل ڈیمنشیا سیریز کا چوتھا حصہ ہے۔ ایک ویڈیو میں ڈیمنشیا کی تمام اقسام کا احاطہ کرنے کے بجائے میں نے اسے 6 انفرادی حصوں میں تقسیم کیا ہے تاکہ آپ اس حصے کا ملاحظہ کر سکیں جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں۔ لوئی باڈی ڈیمنشیا ایک پیچیدہ اور چیلنجنگ حالت ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بدتر ہوتی جاتی ہے۔ لوئی باڈی ڈیمنشیا کو ایز اے شارٹ LBD کہتے ہیں، تو میں اس ویڈیو میں اس کو LBD سے ریفر کروں گا۔ LBD کی ابتدائی علامات دماغ کی دیگر بیماریوں میں پائی جانے والی علامات سے ملتی جلتی ہیں، جس کی وجہ سے LBD کی تشخیص کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شخص کو صرف LBD ہو جائے یا پھر LBD کے ساتھ ساتھ دماغ کے دیگر عوارض بھی ہو سکتے ہیں۔ یہ وقت کے ساتھ بڑھنے والی بیماری ہے، یعنی کہ علامات آہستہ آہستہ شروع ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ خراب ہوتی جاتی ہیں۔ یہ بیماری اوسطاً 5 سے 8 سال تک رہتی ہے، لیکن کچھ لوگوں میں یہ عرصہ 2 سے 20 سال تک بھی ہو سکتا ہے۔ علامات کتنی تیزی سے نشوونما پاتی ہیں اور تبدیل ہوتی ہیں، اس کا انحصار عمومی صحت، عمر اور علامات کی شدت پر ہے، اور اس کی علامات ہر کسی میں نمایاں طور پر مختلف ہوتی ہیں۔ LBD کے ابتدائی مراحل میں علامات ہلکی ہو سکتی ہیں، جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں مائلڈ ہو سکتی ہیں، اور لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی نارمل طریقے سے گزارتے ہیں۔ جیسے جیسے بیماری بڑھتی جاتی ہے، سوچنے اور حرکت کرنے کی صلاحیتوں میں کمی کی وجہ سے دوسروں کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ بیماری کے اگلے مراحل میں وہ مکمل طور پر دوسروں پر انحصار کرنے لگتے ہیں اور خود سے اپنی دیکھ بھال نہیں کر سکتے۔ دوسرے الفاظ میں وہ مکمل طور پر دوسروں پر ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں۔ نوجوان لوگ جو ڈیمنشیا کا شکار ہیں، ان کا 10% لوئی باڈی ڈیمنشیا میں مبتلا ہے۔ یہ خاص طور پر انسان کی سوچنے اور حرکت کرنے کی صلاحیت کو متاثر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں مبتلا شخص توجہ کی شدید کمی بیشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی کہ کبھی تو توجہ ٹھیک ہوتی ہے اور کبھی مکمل طور پر غائب دماغ۔ اس کے ساتھ نیند میں بھی خلل پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے بھی خطرناک بات یہ ہے کہ ایک اور عارضہ جسے ہلوسینیشنز کہتے ہیں میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہلوسینیشنز کیا ہے؟ وہ ایسا انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کچھ چیزیں دیکھ رہا ہے، سونگھ رہا ہے، چکھ رہا ہے، محسوس کر رہا ہے یا سن رہا ہے، جو بظاہری طور پر حقیقت نہیں ہوتی، لیکن وہ صرف اس کے ذہن میں موجود ہوتی ہیں۔ اس شخص کی یہ حالت اس کے خاندان کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتی ہے۔ جیسے جیسے بیماری بڑھتی جاتی ہے، لیوی باڈی ڈیمنشیا اور پارکنسنز کی دونوں کی جو علامات ہیں وہ ایک جیسی ہو جاتی ہیں اور روزمرہ کی زندگی گزارنے میں کافی دشواری ہوتی ہے۔ لوئی باڈی ڈیمنشیا کی علامات ڈیولپ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ لوئی باڈی ڈیمنشیا پروٹین کے غیر معمولی کلمپس، جن کو لوئی باڈی کہا جاتا ہے، جو دماغی خلیوں کے اندر جمع ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ لوئی باڈی دماغ کے کئی حصوں میں بن سکتے ہیں، لیکن خاص طور پر دماغ کے وہ حصے جو سوچ، جسمانی حرکت، بصری ادراک، نیند اور دماغ کو چکنا رکھتے ہیں، ان حصوں کو متاثر کرتا ہے۔ آئیے میں کچھ ٹرمز جو یوز کی ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ میں نے کہا کہ دماغ میں غیر معمولی کلمپس ہوتے ہیں۔ کلمپس ہم کہتے ہیں کہ جیسے درختوں کا ایک جھنڈ یا جھاڑیوں کا جو جھنڈ ہے اس کو ہم کلمپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کچھ کھانا بناتے ہوئے کچھ کھانا جو ہے وہ گاڑھا ہو جاتا ہے اور اس کو کہتے ہیں فوڈ کے کلمپس بن گئے ہیں۔ پھر ایک اور میں نے بات کہی کہ مینٹل الرٹنس کے بارے میں، کہ دماغی جو ہے وہ چکنا ہوتا ہے یا غیر چکنا رہتا ہے۔ مینٹل الرٹنس 2 صورتوں میں ٹریگر کرتی ہے، ایک جب انسان کوئی خطرہ محسوس کرے یا پھر انسان کی دلچسپی کی کوئی بات ہو، ان 2 صورتوں میں مینٹل الرٹنس ہوتی ہے۔ تیسری چیز میں نے جو ٹرم یوز کی وہ میں نے کہی بصری ادراک، جس کو انگلش میں کہتے ہیں ویژول پرسیپشن۔ وہ ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم کوئی انفارمیشن جو ریسیو کرتے ہیں، ہماری جو 5 حصے ہیں ان سے ہم جو ان پٹ لیتے ہیں، ہم اس کے مطابق ہم اس کا ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن دیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی ویژول پرسیپشن ٹھیک نہ ہو تو آپ خطرے کو محسوس نہیں کر سکتے۔ تو اس میں جو لوئی باڈی ڈیمنشیا میں مبتلا لوگ ہیں، ان کا بصری ادراک
جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ جو شخص لوئی باڈی ڈیمنشیا میں مبتلا ہیں ان کی زندگی پہ کچھ اثرات ہیں، ان کو ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے بار بار آنے والے بصری فریب، جسے ہم ویژول ہلوسینیشنز کہیں گے، ان کا سامنا رہتا ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ ایسی چیزیں دکھائی دیتی ہیں جو اصل میں وہاں موجود نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں خوشگوار بھی ہو سکتی ہیں اور پریشان کن بھی ہو سکتی ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہے نیند میں خلل کا سامنا، جیسے کہ ریپڈ آئی موومنٹ، نیند کی خرابی۔ اس کو ریپڈ آئی موومنٹ نیند کی خرابی کے نام سے جانا جاتا ہے، جس کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہوتی ہے اور ان کے اندر شدید بے چینی اور ان کو ڈراؤنے خواب بھی آ سکتے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ اگلا عارضہ جو ہو سکتا ہے وہ ہے ریسٹ لیس لیگ سنڈروم، جس کی وجہ سے ان کی نیند خراب ہو سکتی ہے۔ اگر آپ REM سلیپ کے بارے میں یا ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو سلیپ کے اوپر میری ایک ویڈیو ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پہ ہے الرٹنس، جس کے اندر اچانک تبدیلیاں آتی ہیں۔ سم ٹائم الرٹنس ہائی ہو جاتی ہے اور سم ٹائم الرٹنس لو ہو جاتی ہے۔ پانچویں نمبر پہ ہے اس میں مبتلا لوگ وقفے سے خلا میں گھورتے رہتے ہیں، غنودگی اور سستی کا شکار نظر آتے ہیں اور زیادہ وقت سوتے ہوئے گزارتے ہیں۔ چھٹے نمبر پہ ہے جسم کو حرکت دینے اور چلنے میں بھی دشواری ہوتی ہے۔ ساتویں نمبر پہ ہے ہاتھوں کو جھٹکے محسوس ہوتے ہیں، عمومی طور پہ جب آرام کی حالت میں ہوں۔ آٹھویں نمبر پہ ہے اپنا توازن برقرار رکھنے میں دشواری کی وجہ سے زمین پر گرنے کے ہر وقت امکانات رہتے ہیں۔ نویں نمبر پہ ہے ان کو کھانا نگلنے میں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں۔ وہ کھانا چبا تو لیتے ہیں لیکن اس کو نگلنے میں کافی مشکلات ہوتی ہیں۔ 10ویں نمبر پہ ہے اس کے بعد ایک اور بہت پریشان کن مسئلہ، جیسے کہ نارمل انسان جیسے ٹوائلٹ استعمال کر سکتا ہے، اس طرح سے جو لوئی باڈی ڈیمنشیا کے مریض ہیں وہ نارمل طریقے سے ٹوائلٹ استعمال نہیں کر سکتے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جسم کے مخصوص اعضاء نارمل طریقے سے اپنا جو ورکنگ ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور اس انسان کا ان پہ اپنا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے۔ 11ویں نمبر پہ ہے لوئی باڈی ڈیمنشیا میں دوسرے ڈیمنشیا کی اقسام کے مقابلے میں یادداشت کم متاثر ہوتی ہے، لیکن اس کے شکار لوگوں کو موڈ اور رویے کی تبدیلیوں جیسے کہ بے حسی، اضطراب، افسردگی اور فریب زدگی کا خطرہ زیادہ رہتا ہے۔ 12ویں نمبر پہ ہے فریب، جسے انگلش میں ڈیلوژن کہتے ہیں، کہ یہ قسم جسے کیپگراس سنڈروم کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس میں مبتلا فرد اس بات پہ یقین کرتے ہیں کہ کسی دوست یا رشتہ دار کی جگہ ایک جعل ساز نے لے لی ہے۔ آپ امیجن کریں کہ خاندان کے افراد کے لیے چیز کتنی مشکل اور تکلیف دہ ہوگی کہ LPD میں مبتلا شخص ان کو پہچاننے سے انکار کر دے اور یہ سمجھے کہ یہ بندہ کوئی جعل ساز ہے۔ اس کے بعد ہے وہم، مضبوط غلط عقائد یا رائے جو حقیقت پر مبنی نہیں۔ مثال کے طور پر ایک رشتہ دار جو طویل عرصے سے وفات پا چکا ہو، اس کے بارے میں یقین رکھنا کہ وہ بھی زندہ ہے۔ پھر 14ویں نمبر پہ ہے شدید خوف یا دوسروں کے بارے میں انتہائی غیر معقول عدم اعتماد۔ مثال کے طور پہ یہ شک کہ دوسرے لوگ ان کی چیزیں لے رہے ہیں یا ان کو چھپا رہے ہیں۔ آخر میں آئیے ممکنہ علاج کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ بات اہم ہے کہ لوئی باڈی ڈیمنشیا میں مبتلا شخص کو اپنے مرض کی درست تشخیص کرانے کی ضرورت ہے تاکہ انہیں صحیح علاج اور مدد مل سکے۔ تشخیص کے طریقہ کار میں 2 چیزیں اہم ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہے اس میں مبتلا شخص کی علامات کے بارے میں معلومات کو جمع رکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معالج سے اس کو ڈسکس کر سکیں، اور دوسرے نمبر پہ ہے دماغ کا ایک مخصوص سکین کروانا چاہیے جسے SPECT کہا جاتا ہے۔ SPECT ہے سنگل فوٹون امیشن کمپیوٹر ٹوموگرافی۔ یہ لوئی باڈی ڈیمنشیا کی تشخیص میں مدد کر سکتا ہے۔ لوئی باڈی ڈیمنشیا کے شکار افراد کو ان کی علامات میں مدد کے لیے دعائیں اور دیگر مدد دی جا سکتی ہے۔ بیماری کو روکا تو نہیں جا سکتا اور نہ ہی ریورس کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں مبتلا شخص کی روزمرہ کی زندگی میں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ کچھ ادویات جو کہ الزائمرز ڈیزیز کے علاج میں استعمال ہوتی ہیں لوئی باڈی ڈیمنشیا کی علامات میں مدد کر سکتی ہیں، جیسا کہ ہلوسینیشنز اور یادداشت کے مسائل وغیرہ کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ یہ عام طور پر ابتدائی یا درمیانی سٹیج یا مراحل میں
سب سے زیادہ مؤثر یہ ادویات ہو سکتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے ہر کسی کے لیے یہ مؤثر نہیں ہوتی۔ اگر آپ الزائمرز ڈیزیز کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس کا میں ڈیمنشیا سیریز کے دوسرے حصے میں تفصیل سے احاطہ کر چکا ہوں، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات، لوئی باڈی ڈیمنشیا میں مبتلا بہت سے لوگ ہلوسینیشنز کا علاج کرنے والی ادویات کے استعمال میں حساس ہوتے ہیں، اور صرف مخصوص اقسام کو انتہائی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے۔ پارکنسنز کی علامات کے لیے استعمال ہونے والی ادویات مددگار ثابت ہو سکتی ہیں، لیکن پھر بھی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کی وجہ سے ہلوسینیشنز کی حالت کو مزید خراب یہ کر سکتی ہیں۔ ادویات کے علاوہ علامات کے کنٹرول پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے، اور فزیوتھراپی اور کونسلنگ وغیرہ سے مدد لینی چاہیے۔ اگر آپ دماغ کے حصوں کے بارے میں مزید معلومات میں دلچسپی رکھتے ہیں تو میری ویڈیو برین اناٹمی اینڈ اٹس فنکشن دیکھ سکتے ہیں، جس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ہے۔ اگر آج کا ٹاپک آپ کو دلچسپ لگا ہو تو اپنے دوستوں سے شیئر بھی کر سکتے ہیں۔ For more information on parts of the brain mentioned in this session, please watch my video on this topic. If you prefer watching this video in English, you can watch on my English channel. The link is in the description. Thanks for watching.